ابھی ہاتھ اٹھائے گا کیا کہ یا اللہ روز جمعہ پڑھا اور وہ بھاگ گئے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بالوں کا اسٹائل ٹھیک ہو رہے ہیں، کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، پنکھا تلاش کر رہے ہیں، اسی کی جالی تلاش کر رہے ہیں، نیت باندھیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے، ساتھ والے کو جگہ کوئی نہیں ملے گی، سجدہ کریں گے، آسی نماز کی حالت میں صاف کر رہے ہیں، اور میرے عزیزو جیسے السلام علیکم السلام علیکم، لوگوں نے پورا سلام نہ پھرا، وہ مسجد کے دروازے تک چلا گیا، اور یوں کر کے 1 to 5 کی کماری کھوں کر کے چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے سے بلا کے لاؤ، اسے کوئی موبائل دکھا رہا ہے، کبھی موٹر سائیکل کی گھومو دکھا رہا ہے، کبھی گھڑیاں دکھا رہا ہے، اس بدبخت سے پوچھ، نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے کپڑوں اپنے موبائل کی مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ نکل باہر یہاں سے، خبردار، فرشتے نو انٹری لکھو دروازے پر، آج کے بعد میرے گھر میں اس کا داخلہ بند ہے، نہیں گھسنے کو کیسے، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آئے اور بغیر پرواہ کے کھڑے ہو جائے۔ آج 400 آدمی 500 آدمی جمعے کی نماز میں کس طرح ویل ڈریس ہو کے آیا، میں تہمت پہن کے سنت عمل ہے، کپڑے پرانے سے پہن کے بیٹھتا، شیخ صاحب کہتے مولی صاحب نے کپڑے بھی بدلے نہ آئے کوئی نہیں، اور میرے پیارو اللہ اکبر، میں اتنے سے مجمع کے اندر ایسا صاف ستھرا پہن کے بیٹھ کے آیا۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہر نماز میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج چاند ستاروں پہ قبضہ اس کا، جنت جہنم اس کے قبضے میں، مورتے صورتیں ساری اس کے قبضے میں، بیماریاں اس کے قبضے میں، شفا اس کے قبضے میں، موسم اس کے قبضے میں، پھر بھی خیال نہیں آ رہا۔ اور میرے عزیزو 17 رکعتیں عشاء کی ہو جائے، 7 مغرب کی ہو جائے، 8 عصر کی ہو جائے، 12 ظہر کی ہو جائے، 4 فجر کی ہو جائے، اس کے بعد اس کے علاوہ نوافل ہے، ایک نماز میں بھی یہ خیال نہیں آیا، بتاؤ میں کس کے آگے کھڑا ہو گیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا پتہ لگ جائے اے میرا بندہ تو کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور کون تجھ سے باتیں کر رہا ہے اور کون تیرا کلام سن رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے بعد بھی قیامت آ جائے، بندہ تیرا سلام پھیرنے کو دل نہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں عربی سے لگا ہوتا فرمائے، عربی میں میرے عزیزوں کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو، فرمایا عبد الحنان تعال ادھر تشریف لائیے، یہ ادب کا مقام ہے، تعال ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے یا محمد یا حارث تعال ادھر آ اور میرے پاس آ۔ جب بیٹا 4-5 مرتبہ بات سنی کرتا ہے تو کہتا ہے ہائی، سنا نہیں ادھر آؤ، ہائی، یہ عربی میں غصے کا لفظ ہے بلانے کا، ہائی ادھر آ، سنا نہیں۔ اللہ بھی میرے عزیزوں ہر اذان میں 4 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، سنا نہیں؟ ادھر آ، دکان چھوڑ، کاروبار چھوڑ، بیوی بچوں کو چھوڑ، رشتہ دار کو چھوڑ، حی، تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا؟ حی ادھر آ، او میرا بندہ، اس وقت تجھے تیرا رب کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آجا بھلائی کی طرف۔ اگر دکان میں بھلائی ہوتی تیرا اللہ تجھے نہ اٹھاتا، نوکری میں بھلائی ہوتی اللہ تجھے نہ اٹھاتا، الصلاۃ خیر من النوم، اگر سونے کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ کمبل سے تجھے باہر نہ نکلنے کا حکم دیتا۔ اے میرا بندہ کوئی تو وجہ ہے، ذرا بستروں کو چھوڑ کر بستروں کو چھوڑ کر لاکھ روپے کی انکم کو چھوڑ کر اپنے عہدوں کو چھوڑ کر اے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ اس وقت تو مجھے دکان پر اچھا نہیں لگتا، اے بندے جب میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اس وقت تو مجھے سارے جہان سے اچھا لگتا ہے۔ اے میرے بندے بتا، میں تجھے بلاتا ہوں، یار کے بلانے پر مس پہلا ہے دوڑ کے جاتے ہیں، میں اللہ تجھے 75 نہیں 77 مرتبہ ہر اذان میں اللہ اکبر کہہ کے بلاتا ہوں۔ اے میرا بندہ بتا تو میرے بلاوے پہ کیوں نہیں آتا؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، پھر تجھے ماننا پڑے گا۔ اے میرا بندہ، میں نے تو رب ہونے کا حق ادا کر دیا، تو نے میرا بندہ ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے۔
کون سی کمی ہے تیرے میرے گھر کے اندر؟ کون سی کمی ہے آپ کے میرے کریکٹر کے اندر؟ میرے عزیزو آپ کو مجھے پتا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ان ہاتھوں نے ان آنکھوں نے اس چہرے نے کیا کیا نہیں کیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ کرتوت اللہ ماتھے پہ لکھ دیتے، اللہ لباس پہ لکھ دیتے، اللہ ہونٹوں پہ لکھ دیتے، کہاں ہونٹ لگا کے آیا، کس کے ساتھ جمع جوڑی کر کے آیا، آنکھوں پہ کیا کیا دیکھ کے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے کہاں تجھے دنیا منہ لگاتی، تجھے گجر خان کے اندر لوگ سنسار کرتے، گجر خان کے اندر پردے ڈالتے، جو تو رات کے اندھیرے میں آیا جو کیا اس اندھیرے میں بھی اللہ نے تیرے پہ پردہ ڈالا اور اتنا بڑا گناہگار ہوا۔ اللہ نے اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمایا، صبح اپنے گھر سے باہر نکلا تجھے کسی نے لعنت اللہ نہیں کہا بلکہ السلام علیکم ورحمت اللہ کا کرتوت تو وہ کر گیا کہ لعنت بھی تیرے اوپر برستی بھی شرما آ جائے، لیکن اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا۔ اے ظالمہ جب خدا تیرا اتنا خیال کرتا ہے پھر اذان کا وقت ہے نماز کا ہے تو خدا کے آگے سجدہ کرنے میں کیوں خیال نہیں کرتا ہے؟ میں چاہتا تیرا پیٹ پتوں سے بھر دیتا، بتا صبح کے ناشتے کی ڈشیں اور دوپہر کے کھانے کے لوازمات اور رات کے کھانے کے لوازمات اور سالن روٹی کافی تھی، میں نے سویٹ ڈش تیرے ساتھ رکھ دی، چاول تیرے ساتھ رکھ دیے، بندے تو نے مانگے تو نہیں تھے، میں نے چٹنیوں کے انبار لگا دیے، میں نے سلاد کے انبار لگا دیے۔ اے میرا بندہ مجھے کوئی ایسی مشین دکھا، کپڑا کل کپڑے والی الماری میں کپڑے جائیں گے، وہاں گندم رکھے گا لوگ پاگل کہیں گے، گندم والے برتن کے اندر گندم آئے گی، کپڑے رکھے گا لوگ پاگل کہیں گے۔ اے میرا بندہ اس مشینری کے بارے میں کیوں خیال نہیں کرتا؟ اتنا سا تیرا میدا ہے، لکڑی تو کھا جائے، کشتے تو کھا جائے، سونا تو کھا جائے، دالیں تو کھا جائے، گوشت کسی قسم کا نہ چھوڑے۔ اے میرا بندہ پراٹھے تو کھا جائے، روٹی تو کھا جائے، میرے اندر ایسی ایک میں نے مشینری فٹ کر رکھی ہے، اندر ایسا میں نے چوپر لگا رکھا ہے جو میرے ایک کمر کو سنتا ہے، میری انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے، سارے کا سارا قیمہ بنا کر فاسد بنا دیتا ہے، اچھی اچھی چیزاں خون بنا کے رگوں میں دوڑا دیتا ہے، فاسد مادوں کو میدوں میں بھیج دیتا ہے، پیشاب کو گندے قطروں کو گندی جگہ بھیج دیتا ہے، پیشاب کو مسانے میں بھیج دیتا ہے۔ مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا سائنسدان، کوئی کائنات کے اندر ایسا ڈاکٹر دکھا جو ایسی کاراگری سنائی کرتا ہو، اگر نہیں دکھا سکتا تو تجھے پھر ماننا پڑے گا اور مان کے زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرا بندہ بتا دل کے اجالے رات کے اندھیرے کی میری کون کون سی نعمتوں کو تو جھٹلائے گا؟ اے تیرا منہ بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہ کرے کہ چل تیرے جیسے شوہر بہت مل جائیں گے، بیٹے کی ڈیمانڈ پوری نہ کرو، بیٹا کہتے ابا جان ایکسکیوز می آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجئے، ابو جان آپ مجھے پریشان نہ کیا کریں، جب آپ آتے ہو آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ آج کی نسل کا نوجوان کہہ رہے ہیں اور میرے بچوں اپنے گھر کے گلشن کو بچاؤ ورنہ 20 سال کے بعد تمہاری اولاد تمہیں گھر میں بھی گھسنے نہیں دے گی۔ گھر کے اندر باہر کے اندر کسی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، وہ لوگوں تیری طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ تھی۔ رمضان مبارک سال میں ایک مرتبہ آئے گا، 29 یا 30 بندے تمہیں روزے رکھنے ہیں، تراویح میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن سننا ہے۔ اے میرے بندے مال ہے، میرا حصہ مجھے دینا ہے، اپنا حصہ تمہیں لینا ہے۔ جب میرے دین کی دین متین کی سربلندی کی باری آئے، اے میرا بندہ تو نے پیٹ نہیں دکھانی، صدیق جیسا احسان دکھانا ہے۔ ابھی نعت خان نعت پڑھ رہے تھے، یہاں سے دیوانہ صدیق کی صداقت پر شان صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ صحابہ کون تھے؟ ایسی دنیا کے اندر کردار دکھا کے چلے گئے کہ عرش والے نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب تو نمبری نہیں چلے گی، میرے دربار میں کردار پیش کرنا پڑے گا۔ تو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سارے صحابہ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ محمد تیرے یاروں نے پتے چبا چبا کے میرا دین پھیلایا، کپڑے ادھوا کر، چمڑے ادھوا کر اپنے بچوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھائے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر دین اتنا آسان ہوتا کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کربلا میں گیا، میرے سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے گیا؟ پہلے مدینہ شریف میں گیا، نانی مکے میں، سنو داستان، نانی مکے میں، نانا مدینے میں، ماں فاطمہ جنت البقیع میں۔
بہن ملک شام میں، بھائی کربلا میں، اور باپ نجف میں، یہ شرازہ بکھر گیا محمد کے گھرانے کا۔ ہاں جب قیامت کا دن ہوگا اہل بیت کا گلدستہ اللہ اکٹھا کریں گے۔ نانی کہاں سے آئے گی، نانا کہاں سے آئے گا، بیٹی کہاں سے آئے گی، نواسا کہاں سے آئے گا۔ او لوگو جاؤ گجر خان کے قبرستان میں جاؤ، ایک اتنا بڑی باؤنڈری احاطہ ملے گا، کون ہے؟ یہ دادا کی قبر ہے، یہ دادی جان ہے، یہ تایا ہے، یہ ابا جان ہے، ہم نے سب کو ایک جگہ اکٹھے کیا۔ اللہ فرمائیں گے تم اکٹھے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ نانا تو مدینے میں پڑا تھا، بیٹی صاحب نے، وہ بیٹی جو حضور کو رو کے دکھائے، حضور کی اکھیاں برس پڑے، مغرب کی نماز پڑھائی، جلدی 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 آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، فاطمہ جی ابا کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے تیرے نواسوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب میرے نواسے روتے ہیں ان کے رونے کی آواز سے میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جب حضور کے پاس میدان محشر میں آئیں گے کہیں گے نانا پوچھ تو صحیح، اللہ اتنی سی ننھی سی جان تھی، ریشم جیسا جسم تھا، جو نانے کی گود میں قرآن سنتا رہا، اماں کی گود میں قرآن سنتا رہا، نانے کی پشت پر سواریاں کرتا رہا۔ بتا تیری امت نے میرے 90 بار تیروں کے تلواروں کے کیوں کیے تھے؟ خدا کی قسم جب اللہ کا نبی حسین کو لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یہ امت کہاں کھڑی ہو کے منہ دکھائے گی؟ محرم الحرام کا مہینہ ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا کوئی اسلامی تہوار ہو، قبرستان کے اندر کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی پھولوں کی مالا، کوئی پھولوں کی ڈالی، کوئی اگربتیاں لے کے قبرستان جاتا ہے۔ میں نے کہا زینب بتا تیرے تو 3 بھائی تھے، ایک کا نام موصل تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام حسن تھا، اللہ اکبر، تیرے بھتیجے کا نام تو زین العابدین تھا، بتا تیری خبر پہ کوئی آیا؟ کہنے لگی کوئی نہیں، بچے ہی کوئی نہیں، آتا کیسے؟ میں نے کہا بتا اب میں نے کبھی ہاتھ اٹھایا کہ بچے کوئی نہیں، آتے کیسے؟ میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کے ہاتھ چلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے۔ اور لوگو اللہ کی قسم ہے قبلے کے اندر دادا جان نے پھولوں کا پودا لگایا، گلاب کے پھول نے گلاب کے پھول کو پوتے نے ہاتھ لگایا، دادے نے وہیں سے آنکھیں دکھائی۔ اگر میرے عزیزوں پھول توڑ دیا اور اس کی پتیاں بکھیر دی، دادے نے سارا گھر سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزوں بتاؤ محمد کے گلشن کی پتیاں کیوں بکھری اور کہاں بکھری؟ اور لوگوں اللہ کی قسم ان کے وارثوں میں سے ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کہ تجھے مجھے وہاں جا کر سعادت مندی کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں صحابہ کہاں ہے صحابہ؟ 10,000 صحابہ یکم پیش مدینے پاک میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں آرام فرما رہے، باقی 1,15,000 20,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ اور خدا کی قسم کل قیامت کے دن سمیہ روتی ہوئی آئے گی، اپنا دکھ رہی کر کے آپ نے سنائے گی۔ اللہ پوچھے کہ سمیہ کیوں روئی؟ کہ یا اللہ لوگوں کے گلے پہ برچھی لگی، کسی کے ماتھے پہ ضرب آئی، کسی کے ہاتھ میں، اللہ پورے مکے کے بڑے چوک پہ ابو جہل نے میری شرمگاہ پہ برچھیاں ماری تھی۔ اللہ باپ بیٹے کو بٹایا ہوا ہے، ابو جہل نے آل یاسر کو دیکھ رہے ہیں۔ اماں سمیہ کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ بجا، میں سبزی گھر والا کھانا لے کے آیا، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے وارنٹ گرفتاری کے آگے کہ ابو جہل کی عدالت کے اندر تجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہنے لگی میں جب باہر گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ گائے کی کھال بچھی پڑی ہے، اس کے اوپر بلال کو باندھ کے لٹا رکھا ہے، سارا مکہ مار رہا ہے، بلال مارے کھا رہا ہے۔ میں سمجھی بلال سے کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا، میں سمجھاؤں گی بلال کوئی بات نہیں، اپنے ایمان کی طاقت کا استعمال ذرا کم کر دے، مجھے کیا پتا تھا۔ کہنے لگی میں جا کے کھڑی ہوئی، ایک ظالم نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور مجھے بھی گائے کی کھال کے اوپر گرا دیا، چاروں طرف سے کھال کے کونے پکڑ کے کھال کو لپیٹ کے اوپر باندھ دیا اور چھپنے یوں کر کے کھال اٹھائی، وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر جا کے کھال لگ دی۔ اللہ اکبر، سورج زمین کی طرف آتا رہا اور پتھر کالے گرم ہوتے رہے، ہمیں چمڑوں کے اندر میرے عزیزوں جب لٹایا گیا ان چمڑوں سے اللہ اکبر بالوں کے جلنے کی
چڑی چڑی کی آواز آیا کرتی تھی، کھال گرم ہوتی، سمیہ کہتی بندہ بارش سے کھال اترنے لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرا تو اس وقت میں حوصلہ ہارنے لگی جب میں نے بلال کی چیخیں سنی۔ میں نے کھال پہ کہا بلالا آمنا کے لال، میں بڈی ہو کے ہمت نہ ہاری، تو جوان ہو کے ہمت نہ ہاری۔ مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی بھی چاہیے، مسجد کے اندر اے سی بھی چاہیے، مسجد کے اندر پکھے بھی چاہیے۔ کون سی نماز؟ تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر دے دے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے ہیں نا تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اور میرے عزیزوں، اسی قرآن کو جا جا کے خلفائے راشدین کے اندر بچوں نے تلاوت کیا۔ امیر حمزہ نے 70 ٹکڑے جسم پہ کرا کے یہ قرآن سنایا، بلال نے چمڑے اڑوا کے قرآن سنایا، سمیہ نے اپنا قربہ قربان کر کے یہ قرآن سنایا۔ اور لوگوں اللہ اکبر، ایک وقت آمنہ کے لال کے اوپر ایسا آیا تھا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم عاشق ہو، جس نبی کی شفاعت کے متمنی ہو، جس نبی کی شفاعت کے اقدار کے دعوے کرتے ہو، طائف کی گلی میں میرے نبی کو اتنا مارا، حضور بے بس ہو کے بیٹھ گئے، جبرائیل بھی پاس کھڑے، میکائیل بھی پاس کھڑے، نبوت نہیں کر کے نگاہیں اٹھائی کہ اللہ دیکھ رہے، یا بھی خون، یا بھی خون، یا بھی خون، یا بھی خون، پیروں سے بھی خون۔ اللہ میں مار کھانے سے نہیں گھبراتا، کیوں اللہ اتنی بار پڑھوا رہا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا کہ تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اللہ مجھے بتا کہ آپ مجھ سے ناراض تو کہیں نہیں ہو گئی اتنی بار؟ تو نے تو مجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا تھا، تو نے تو آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا تھا، تو نے تو چادر کو بھی مزمل مدثر کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے تو دلداتوں کو بھی یاسین کہا تھا، تو نے میرے بولوں کو انک لعلی خلق عظیم کہا تھا۔ اللہ میری آمد کو رحمت للعالمین کہا تھا۔ اللہ میری بلندیوں کو ورفعنا لک ذکرک کہا تھا، میرے سینے کو علم نشرح لک صدرک کہا تھا۔ اللہ بیٹے کا نام محمد احمد ہوتا ہے، ماں پپو کہتی ہے، ماں بدلہ کہتا ہے، میرا نام محمد احمدی۔ اللہ کبھی تو مجھے پیار سے طٰہٰ کہتا ہے، اللہ کبھی پیار سے مجھے یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل مدثر کہتا ہے۔ اللہ پھر بتا میں محمد کو اتنی بار کیوں پڑھ رہی ہے؟ جنازہ خدیجہ الکبریٰ کا سامنے پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو رہی اللہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ حضور صحیح نے ہاتھ پکڑ لیا، خدیجہ چھوڑ کے نہ جانا، تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ خدیجہ مجھے پتہ ہے میرے زخموں کی پٹیاں تو کر رہی ہے، اگر تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے زخموں کی پٹیاں کون کرے گا؟ محبت کے آنسوؤں کو اپنی چننی سے کون صاف کرے گا؟ اے اللہ، مکے کی سردار نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا پیسہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس، سب کچھ حضور پہ ملا۔ آخری وقت ہے، رحمت عالم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ قبلی والے جب سے تیرے گھر آئی، زیور سے آراستہ ہو کے آئی، کجی تکیے کے نیچے ہر وقت میرے 40 ہزار درہم پڑے رہتے تھے۔ بھائی حلیمہ گھر کے اندر انٹری ہوئی، بس 5 منٹ کی بات، ابا حلیمہ کی گھر کے اندر انٹری ہوئی، حضور نے سہارا دیا ہوا ہے، ابا کی کچھڑی اٹھا رکھی ہے، اپنی نبوت والی چادر یوں کر کے بچھا دی، یہ خدیجہ کی چادر۔ خدیجہ کھانا لا، خدیجہ اپنے کپڑے لے کے آ کہ مجھے حل چل بچ گئی، پتہ نہیں یہ کون ہے، مجھے کیا پتہ یہ بھائی حلیمہ ہے۔ پھر فرمایا خدیجہ یہ بلا، آخر فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے تو لا کے میری اماں کو دے دے۔ میرے کہا رسول اللہ تیری ماں آمنہ تو فوت ہو گئی، فرمایا وہ تو چلی گئی، اللہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رونے لگ گئی، اپنے غلام نے اس طرح سے کہا میرے غلام جاؤ 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ۔ 40 بکریاں 1 اونٹ دروازے پہ کھڑا ہوا، ابا حلیمہ باہر نکلی، کہا ابا جی یہ صدقہ
یہ تحفہ قبول کرو، یہ خدیجہ یہ بہو کی طرف سے خیرات قبول کرو، یہ بہو کی طرف سے تحفہ گفٹ قبول کرو۔ ماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی نہیں کھاتی۔ ابا خدیجہ کہنے لگی ابا بات روٹی کی نہیں، بات کپڑے کی نہیں، ابا جس شخصی کو تو نے دودھ پلایا میرے نصیب میں جاگ گئے، مجھے کیا پتا تھا حلیمہ تیری گودی میں کھیلنے والا محمد ایک دن میرے گھر میں دولہا بنے گا، پھر اللہ اسے سارے نبیوں کا سردار بنائے گا۔ اے میری ابا آج یہ 40 بکریاں ایک اونٹ اللہ اکبر یہ قربان کرنا تیری جوتیوں کا صدقہ ہے۔ گھر کے اندر آ کے کھڑا ہو گئے عشاء کی نماز کے بعد، روٹ روٹ آنکھوں سے آنسو، چہرہ چہرہ اترا ہوا، کیا ہوا؟ خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، اللہ کا نبی اور دنیا اکٹھے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ خدیجہ یا دنیا کو چھوڑ یا اللہ کے نبی کو۔ خدیجہ نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، کہتی ہے میرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم تھے، میرے حضور کے لاکے کندھوں پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا کملی والے یہی بچہ تھا جو دے دیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ وہ ہوا، پھر آپ پھر یا رسول اللہ ہنستے کیوں نہیں؟ اللہ خدیجہ تیرے گلے میں نیکلس باقی، ابا نے یوں کر کے ہاتھ یوں کر کے توڑا، حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ پھر بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ دے کر سوڑے ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھو۔ حضور نے یوں نظریں اٹھائی خدیجہ کے جسم کی طرف، ابا خدیجہ نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کے یا رسول اللہ خدیجہ اور خدیجہ کے اوپر یہ جوڑا باقی رہ گیا، اگر تو گئے تو میں ٹاٹ پہن لوں یہ بھی دے دوں۔ اللہ اکبر، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اے خدیجہ جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے، اے خدیجہ تیری سخاوت پر محبت کی خدمت کرنے پر جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ یہ خدیجہ آخری وقت ہے، یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے حضور کا، یا رسول اللہ کبھی میں نے آپ سے روٹی کا، کپڑے کا، کھانے کا، پینے کا کبھی آپ سے تقاضا کیا؟ نہیں، یا رسول اللہ آج آپ سے کچھ مانگوں گی تو انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر، آج آپ سے مانگوں گی کچھ انکار تو نہیں کرو گے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ بتا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ وہ خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا، ہاتھ پکڑایا، فرمایا ایک ہاتھ سے میرے کرتے کا دامن پکڑ لو۔ حضور نے کر کے دامن پکڑ لیا، ایک ہاتھ ابا خدیجہ کا حضور کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ کرتے کے دامن کو لگایا ہوا۔ کہ کملی والے میں نے کبھی کچھ مانگا کبھی، کہ کملی والے آج مانگو انکار تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں، کہ کملی والے بس آخری وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائے، بس آپ مجھے اتنا بتا دو آپ میری خدمت سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ اللہ کے سامنے اکبر۔ لا بیرو دنیا کے روشن میں بیرو، ایسی زندگی پیش کرو۔ آدمی کا جنازہ اٹھ رہے ہے، بیوی کہا، پھر کہتے ہیں حق معاف کرا لے، حق معاف کرا لے۔ خدیجہ کہہ رہی اتنی بس جو دو بول جبری میں، دو بول میری جھولی میں ڈال دو، مسکرا کے دکھا دو میری خدمت سے راضی ہو۔ حضور نے روتے روتے یوں نگاہوں اٹھائی، اللہ اوئے ہائے ہائے، آج تک کوئی شور اپنی بیوی کے بارے میں جملے نہیں کہہ سکتا جو حضور نے فرمایا۔ آپ نے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میری خدیجہ میری وفاؤں کے ساتھ، میری تکلیفوں کے ساتھ، اگر فاقہ میں نے بھی تو اس نے بھی دیا، لیڈ والا کپڑا تاکیوں والا لباس میں نے پہنا تو اس نے بھی پہنا۔ یا اللہ یہ مالدار ہو کے آئی تھی، اللہ اس کا جنازہ اٹھنا، اس کے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ میں اپنی خدیجہ سے راضی ہو گیا، تو بھی میری خدیجہ سے راضی ہو جا۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میرا خدا بھی تیرے سے راضی، محمد مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی۔ اما کی آنکھ کی اینڈیوں سے آنسو نکلے، فرمانے کا خود برب الکعبہ، اے یتیم مکہ تو تیرا خدا اگر میرے سے راضی ہو گیا، رب اکبر کی قسم خدیجہ تو دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو گئی ہے۔ یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہی تھی۔ ماں باپ کی تربیت اولاد کے اندر اترتی ہے، یہی بات حضرت علی سے کی تھی۔ 3 بار علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میں تجھے اجازت دیتی ہوں میرے باپ تم اس سے چاہے شادی کر لے، نکاح کی اجازت۔ اے علی 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک دن یتیموں میرے بچوں کے ساتھ حسن حسین کے ساتھ گزارنا، یہ میری نشانی ہے۔ اور اگلی کی اے علی اللہ اکبر، تیسری ہے بس اتنا تو بدلا دے میری وفاؤں سے راضی کہ نہیں۔ علی کو وہ منظر یاد آ گیا، بات پڑھ رہی ہے ناراض نہ ہونا، ایڈوانس ساتھ جوڑتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کو منظر یاد آ گیا، فاطمہ تجھے یاد ہے
فاطمہ تجھے یاد ہے وہ فجر کی نماز میں پڑھ کے باہر کھڑا ہو گیا. میں اندر اس لیے نہ بیٹھا اور اندر اس لیے نہ گیا کہ اندر جاؤں گا تیری حالت میرے سے دیکھی نہ جائے گی. مصلی پہ پڑی ہوئی ہے اور حضور کی مجلس میں اس لیے اٹھ کے آ گیا کہ آمنہ کا لال یہ نہ پوچھ لے میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا. علی کے پاس کچھ نہیں. علی نے میرے عزیزوں گھر کے دروازے پہ اے فاطمہ تو نے اس وقت ساتھ نہ چھوڑا. فلدقل باب کون دروازے پر بیٹی تیرا باپ دروازے پر آیا. ابا جان اپنی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا. ابا نبوت والی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا. فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا تو بھی غیرت والا تیری بیٹی غیرت والی. ابا میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکوں. اور لوگوں تمہیں فاطمہ کا نام اچھا لگتا ہے اس کا کردار اچھا نہیں لگتا. راتوں کو اٹھ کر ساری رات میں قرآن پڑھنا وہ تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ بس میرے بھائیوں میں کیا رونا ہوں. میرے سے زیادہ آپ نبی کی سیرت جانتے ہو. میرے سے زیادہ محمد کے گھرانے کے دکھڑے جانتے ہو. وہ ڈاٹے کا آپ کو وقت یاد ہوگا جب 6 دل کے فاقد حسن حسین کا حضور نے اپنی زبان چوسائی. اللہ ایسے چوسی ڈیپل چوستے ہیں. حضرت حسین حسن ایسے چوس رہے تھے. فرمایا فاطمہ بے غم ہو جا. آج کے بعد میرے بچوں کو پیاس نہیں لگے گی.